لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. جو خانقاہ کے پیر ہوا کرتے تھے، جس آستانے پر بیٹھے ہوں اسی آستانے کی ایک مثال سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء. دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی. محبوب الہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں. آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی. یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی. پانی پت کبھی آپ گئے ہو زیارت کے لیے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے. امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے، بڑے چہیتے مریدوں میں سے. ایک بار آپ کا گزر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا. مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. یہ ہر ہفتے کی بات تھی. غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ میں. اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے، توجہ کرتا ہوں، جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ، جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو. سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے، اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا ہے. یہ ہم نے سنا. امیر خسرو بھی گئے، مرید تو محبوب الہی کے ہیں، محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی. لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا، ایک ہی زمانہ ہے محبوب الہی کا بھی، ابو علی شاہ قلندر کا بھی. ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا. وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں کہیں دیکھا ہے انہوں نے؟ رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا. غم میں آ گئے، ہمارے پیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے. ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں، مرموم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا. آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں، عرض تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے. محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا عرض کیے دیتا ہوں حضور، آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا. محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا. امیر خسرو نے کہا حضور دل کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا، اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں. محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیلہ خاطر ہو گیا، پھر سے جاؤ اس دربار، پھر جاؤ ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا، خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ ناموس رسالت. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا. امیر خسرو انتظار کرتے رہے. وہ دن آیا جب وہ علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. گئے دربار میں بیٹھے، بہت مریدین کا ہجوم ہوتا. محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا، لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے. میرے عزیزوں، امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا. بہت سارے اولیاء وہاں تھے.
میں ادب سے بڑھ کر گیا. عالم کشف کی بات ہے یہ. عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاضری تو ہو گئی, میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ. خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے, مجلس وہاں پر بھی ہے, اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے. خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا, وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. حبیب خسرو کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی, یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھ. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں دو بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے. امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل, میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار جو امیر خسرو کے لکھے ہوئے ہیں, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی یاد نہیں رہتے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, کیونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا. کہاں دیکھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا. لیکن 2 بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی, نظر نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, وجد میں تھے. اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزوں, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو, اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا جائے. یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانوں کی ڈال دیا کرتے تھے. مرید